جی دوستو، آپ کا میزبان پیارا دوست آپ کو پروگرام ہماری امید ہمارے نوجوان میں خوش آمدید کرتے ہیں۔ دوستو، اس پروگرام کو کرنے کے لیے ہمیں kahopakistan.com اور امیسن پرائیویٹ لمیٹڈ پاکستان کا تعاون حاصل ہے۔ دوستو، جیسے ہم بات کر رہے تھے گورنمنٹ اسکولوں کی، دوستو آپ سب لوگ بھی پاکستان کے مختلف علاقوں سے تعلق رکھتے ہوں گے اور شاید آپ کے گرد و نواح میں بھی ایسے بہت سے گورنمنٹ اسکول ہوں گے۔ آپ نے اگر دیکھا نہیں تو سنا ضرور ہوگا کہ کیسے حکومت وقت تعلیم اور صحت کی ذمہ داری لیتی تھی، کیسے یہ بنیادی سہولتیں عوام کو مفت فراہم کی جاتی تھی۔ دوستو، ہمارے ملک کے کتنے بڑے بڑے لوگ، ان کا تعلق سرکاری اداروں یا ان میں سرکاری عہدوں سے ہو، ہماری افواج کے سربراہوں سے ہو، گورنمنٹ اور ملک کے پالیسی میکرز ہوں، سائنسدان یا ٹیکنالوجی سے ان کا تعلق ہو، شعبہ تعلیم سے وابستہ ہوں یا پھر شعبہ صحت سے، ہر شعبہ میں ہمارے لوگوں نے بہت ترقی کی اور دنیا بھر میں نام کیا، پاکستان کا نام سر بلند کیا۔ اگر ہم تجزیہ کریں تو ان ہمارے تمام نامور لوگوں نے ابتدائی تعلیم ان گورنمنٹ کے بوسیدہ اسکولوں میں ٹاٹ پر بیٹھ کر کی اور اعلیٰ تعلیم بھی گورنمنٹ کالج اور گورنمنٹ یونیورسٹیوں سے حاصل کی۔ تو دوستو، آج ایسا کیا ہوا؟ آج ہمارے وہ ہنستے بستے گورنمنٹ کے اسکول کیوں ویران ہو گئے، کیوں اجڑ گئے ہیں؟ آج ہمارے وہ اسکول کیوں بھوت بنگلہ بن گئے؟ وہ شاندار عمارتیں کیوں کھنڈر بن گئیں؟ دوستو، ہماری ایک بہت ہی پیاری سننے والی اور ہماری آئی جے ستوت نے مجھے میسج کیا ہے، لکھتی ہیں کہ آج کل نظام تعلیم نے ہمیں پڑھنا تو سکھا دیا ہے، لیکن یہ نہیں سکھایا کہ ہمیں پڑھنا کیا ہے۔ بہت خوب، ہم ستوت کے شکریہ ادا کرتے ہیں اس خوبصورت میسج کے لیے۔ ہاں تو دوستو، ہم بات کر رہے تھے کہ ہمارے گورنمنٹ اسکول آج کیوں بھوت بنگلہ بن گئے، وہ شاندار عمارتیں آج کیوں کھنڈر بن گئیں۔ جی ہاں، الزام دیں گے حکومت کو۔ دوستو، جہاں ہماری حکومتیں غیر مستحکم ہیں اور ہر بار جب عوامی منتخب کردہ حکومتیں مضبوط اور مستحکم ہونے لگتی ہیں، تب کوئی نہ کوئی آمر آ جاتا ہے، وہ ملک پہ قبضہ جما لیتا ہے۔ شاید یہ بھی ایک سبب رہا ہے اس بنیادی حق سے محرومی کا، اور آمر ہمیشہ اپنی حکومت کو طول دینے کے لیے دوسرے غیر تعمیری پروگراموں میں انویسٹ کرتے ہیں اور تعلیم کے شعبے پر اتنی توجہ نہیں دیتے۔ حالانکہ تعلیم اور صحت جو عوام کی بنیادی ضرورتیں ہیں، انہیں غیر اہم سمجھا جانے لگا ہے اور ان کا حصہ قومی بجٹ میں کم سے کم ہونے لگا ہے۔ اور غالباً آپ کو یاد ہوگا، شاید ہمارے اس سال کا جو بجٹ چل رہا ہے اس میں تعلیم کو صرف 2% بجٹ الوکیٹ کیا گیا،
اور بدقسمتی سے وہ بجٹ بھی ریلیز نہیں کیا گیا، یعنی کہ ہمارے تعلیمی اداروں کو وہ فنڈز ہی نہیں دیے گئے جو اتنی کم تعداد میں یا اتنی کم ویلیو میں بجٹ میں الوکیٹ کیے گئے تھے۔ تو پھر دوستو جب تعلیم کا بجٹ کم ہونے لگا، گورنمنٹ اسکولوں اور کالجوں کے فنڈز کم کیے جانے لگے، تو اس طرح ان کے مالی معاملات اور اسکولز کو چلانے میں مزید مشکلات پیدا کی، اور یہ سبب بنا ہمارے معیار تعلیم کو گرانے کا۔ دوستو تعلیم کے اس موضوع کو ہم جاری رکھیں گے، اور یہ وقت ہے آپ کی سماعتوں کو تر و تازہ کرنے کے لیے ایک خوبصورت سے نغمے کا۔ تو آئیے نغمہ سنتے ہیں، پھر بات بڑھائیں گے تعلیم کے موضوع پہ ہم اپنے پروگرام میں۔ This song is brought to you by funmother.com. Yeah.
جی تو دوستو، آپ کا میزبان پیارا دوست پروگرام ہماری امید ہمارے نوجوان میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتا ہے۔ تو دوستو، ہم بات کر رہے تھے سرکاری اسکولوں کی بحالی اور ان کے پاس فنڈز نہ ہونے کی۔ تو ہمارا معیار تعلیم فنڈز نہ ملنے کی وجہ سے گرنے لگا۔ یہ تو تھی ایک وجہ، اور دوسری وجہ دوستو شاید یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ہمارے نجی تعلیمی اداروں نے ماڈرن انگلش میڈیم تعلیم کے نام پر ہمارے شعبہ تعلیم کو کمرشل بنا دیا، اور پھر اسے صرف اور صرف پیسے کمانے کا کاروبار سمجھا جانے لگا۔ دوستوں، میں اس سے انکار نہیں کہ نجی تعلیمی اداروں نے موجودہ دور کے تقاضوں کے مطابق نظام تعلیم متعارف کروایا ہے، تعلیمی میدان میں نئی جدت اور نئی تحقیق کو شامل کیا ہے، اسکولز اور کالجز میں سہولتوں کے حساب سے ایک نیا رجحان پیدا کیا ہے، ایک نئی طرز کے اسکولز کا اجرا کیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ مخلوط طرز تعلیم کو بڑھاوا دیا گیا ہے۔ اور یوں ان نجی اسکولوں کا، ان نجی تعلیموں اداروں کا دوستو ایک رواج سا چل نکلا۔ جب اس سب سے زیادہ منافع بخش کاروبار نے لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرنا شروع کیا، تو زیادہ سے زیادہ لوگ اس کاروبار میں پیسہ لگانے لگے، اس دوڑ میں شامل ہونے لگے، اور یہ دوڑ لگ گئی زیادہ سے زیادہ پیسہ انویسٹ کرنے کی کہ ہم زیادہ سے زیادہ سہولتیں دیتے ہیں، اسکولز اور کالج کا معیار بلند کرنے کے لیے اپنے تعلیمی اداروں کو سب سے بہتر ثابت کرنے کا مقابلہ شروع ہو گیا۔ جتنا زیادہ پیسہ اس کاروبار میں لگایا جانے لگا، اتنا ہی بوجھ طلباء اور طالبات کی فیسوں اور دیگر اخراجات کی صورت میں والدین پر ڈال دیا گیا۔ اب بیچارے عوام کو تو اپنے تعلیمی اداروں کی طرف متوجہ کرنے کے لیے ہر جائز ناجائز ذرائع استعمال کر کے اپنے ادارے کا نتیجہ 100% دکھانے کی کوششیں شروع کی گئیں، غرض کہ یہ سارا نظام تعلیم ایک پیسے کا کھیل بن کر رہ گیا۔ تو اس سے کیا ہوا دوستو؟ دوہرے نظام تعلیم کے ساتھ ساتھ اس نظام کے عوام کے درمیان ایک بہت بڑی تفریق پیدا کر دی۔ امیروں کے بچے تو ان نئے ماڈرن سکولز کالجز میں اور نئے تعلیمی نظام کے ساتھ پڑھنے لگے، مگر عام آدمی کا کیا ہوا؟ تعلیم عام آدمی کی برداشت سے باہر ہو گئی، اور ہر گزرتے دن کے ساتھ یہ خلیج بڑھتی ہی چلی گئی، جس کا اس ملک، اس قوم، اس معاشرے کو بہت نقصان ہوا۔